آپ کس کو نماز کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو؟ نہیں، اپنے پیر صاحب کو۔ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کسی غوث کے لیے، داتا کے لیے، پیر فقیر کے لیے، کسی پجاری کے لیے، کسی بابا اور ملنگ کے لیے؟ نہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو جب نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نماز لانے والے محمد ہیں، نماز کی صفت بتانے والے محمد ہیں، نماز کا طریقہ بتانے والے محمد ہیں، نماز کی کیفیت، پڑھی جانے والی چیز، نماز کے جو طور طریقے سب سکھانے اور سمجھانے والے محمد ہیں، تو طریقہ ہم کہاں سے لیں گے؟ کیفیت ہم کہاں سے لیں گے؟ نماز پڑھنے کا انداز، طریقہ اور کیفیت کہاں سے اخذ کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر ہم نے اپنی نمازوں کو الگ الگ کیوں کر لیا؟ دیکھیے کتابیں جو آپ دیکھیں گے بازار میں، مکتبے میں کتابیں ملتی ہیں، حنفی نماز، بریلوی نماز ہے، اس طرح سے نمازیں آتی ہیں نا۔ نماز ایک ہے، سلو کما رأیتمونی وصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میرے بھائی، آپ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ جب سنت کے مطابق نماز ادا کریں تو آپ کو وہاں بڑا کا تانا دیا جائے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کو گاؤں سے نکال دے، سماج سے نکال دے، سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، لوگ اس وجہ سے بھی بہت ساری سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ آپ اس کا خوف نہ کریں۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، جب آپ ہندو سے نہیں ڈرتے ہیں، کافر سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ یہودی سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ اسرائیل سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ نصارہ سے نہیں ڈرتے ہیں، آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ اپنے گھر والے سے ڈرتے ہیں، اپنی بستی والے سے ڈرتے ہیں، اپنے مسلمان سے ڈرتے ہیں، اپنے سماج سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھ کے آپ نے تو جنگ کر لیا کافروں سے، اب کون سی جنگ باقی رہ گئی؟ کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ حق مل جائے، حق کو آپ تسلیم کر لیں، اسی پر قائم رہیں، اس پر جم جائیں، اس سے بال کے برابر بھی پھرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو نماز کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس طریقے سے نماز پڑھیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔